بسم اللہ الرحمن الرحیم یو بند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سفر کے معنی ہیں خالی ہونا، تو اشہر حرم کہلاتے ہیں جس میں 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ جو اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ ایک اور مہینہ ہے رجب جو بعد میں آتا ہے۔ یہ 3 مہینے میں قتل و قتال وغیرہ اس سے منع کیا گیا ہے، تو دور جاہلیت میں بھی اس سے لوگ رکا کرتے تھے۔ اس سے رکنے کے بعد اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں، وہ قتل و قتال کے لیے پھر اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ دیہات یا اپنے گھر وغیرہ خالی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو سفر کا مہینہ کہا جاتا۔ ایک دور جاہلیت میں ایک اور عقیدہ یہ بھی تھا لوگوں کا، اس جاہل قوم کا، کہ سفر اس سانپ کو کہا جاتا ہے جو بھوک کے وقت میں پیٹ میں تکلیف دیتا ہے۔ جو پیٹ میں بھوک زیادہ ہو تو چبھن محسوس ہوتی ہے، تو اس کو بھی کہتے تھے کہ ایک سانپ ہے جو پیٹ میں ڈستا ہے۔ عقیدہ یہ بھی تھا کہ پیٹ میں ایک کیڑا ہے جو بھوک کے وقت اندر سے تکلیف دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہر اعتبار سے یہ جو باتیں ہیں یہ محض غلط اور جاہلوں کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری حدیث بخاری شریف میں آپ نے فرمایا کہ لا عدوى، متعدی بیماری، چھوت چھات جسے کہا جاتا ہے، ایسی کوئی بیماری نہیں۔ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں خیر و شر کوئی چیز کسی میں نہیں ہے۔ یہی بات تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء نے سمجھائی، ہر نبی نے یہی بات بتلائی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الہ صرف معبود ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی صحت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مال و دولت دینے والا نہیں۔ جو کچھ بھی اختیار ہے صرف اللہ کو ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہمارے ایمان کا، عقیدے کی مین بنیاد ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سفر کا مہینہ بہت سارے لوگوں کے، بالخصوص عورتوں میں، مستورات میں یہ باتیں عورتوں میں چلتی ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ خصوصاً یہ شروع کے 13 دن جسے 13 تیزی کہا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی نحوست نہیں، کوئی بلائیں نہیں اترتی۔ یہ صرف توہم اور غلط خیالی ہے، غلط بیانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے اللہ کسی کو مصیبت میں مبتلا کریں، تکلیف میں مبتلا کریں، یا جب چاہے کسی کو رحمت دے دیں، کسی بیمار کو شفا دے دیں، سارا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ دور جاہلیت کی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی یہ باتیں چلی آئی ہیں۔ توہم سے، وہم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہی غلط جو چل پڑی ہیں کہ جھاڑو دیتے ہوئے اگر کسی کو جھاڑو لگ جائے تو وہ آدمی سوکھ جائے گا یا اس کی موت واقع ہو جائے گی، اسی لیے پلٹا کر الٹی جھاڑو سے پھر اس کی پیٹھ پر تھپکا جاتا ہے۔ یہ صرف وہم ہے، اصلیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کالی بلی کا رستہ کاٹنا، یا اسی طرح کسی فلاں دن یا فلاں وقت میں سفر کرنا منحوس ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، یہ سب
غلط ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین اور مذہب بتلایا ہے، دین اسلام جو دیا ہے، اس میں غلط یا بری باتیں نہیں ہیں، ساری چیزیں اچھی ہی ہیں۔ بدشگونی لینا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ ساری چیزیں بدشگونی میں آتی ہیں کہ فلاں دن کام کریں گے تو ایسا ہوگا، سفر کے شروع کے 13 دنوں میں کوئی کام کیا جائے تو وہ غلط ہوگا، یا سفر کا مہینہ منحوس ہے نعوذ باللہ، یا ان دنوں میں کوئی کام خیر و برکت کا اگر شروع کیا جائے تو اس میں خیر نہیں رہتا۔ یہ ساری چیزیں توہمات میں سے ہیں، غلط خیالات میں سے ہیں، بدعات میں سے ہیں، روافظ اور جاہلوں کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں۔ اس سے بچیں، اور ہم بھی بچیں، ہماری عورتوں سے بھی کہیں کہ اس کا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں، شریعت میں ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، وقت میں یا دن میں اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اسے مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ تو وقت اپنے اعمال کو درست کرنے کی بات ہے، اپنے اعمال کو درست کریں، چاہے غلط اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان توہمات سے، ان وہم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔